بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابو مرقد اور زبیر رضی اللہ عنہم کو بھیجا۔ ہم تمام کے تمام گھڑ سوار تھے۔ فرمایا تم چلو یہاں تک کہ روضہ خاک ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچو۔ وہاں ایک مشرکہ عورت ہوگی، اس کے پاس حاطب رضی اللہ عنہ کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف لکھا ہوا خط ہے، وہ حاصل کر لو۔ ہم نے اس کو وہاں پا لیا کہ وہ اونٹ پر سوار جا رہی تھی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، ہم نے خط کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا اور تلاشی لی، لیکن ہمیں خط نہ ملا۔ ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم تجھ سے ضرور خط نکال لیں گے ورنہ تیرے کپڑے اتاریں گے۔ جب اس نے ہماری سختی دیکھی تو اس نے بالوں کی مینڈھیوں سے خط نکال دیا۔ ہم اس خط کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اس حاطب رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تجھے خط لکھنے پر کس چیز نے ابھارا؟ حاطب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، مجھے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤں؟ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میرے اہل و عیال مکے میں ہیں، مشرکین کے نرغے میں ہیں، وہ اس خط کی وجہ سے میرے گھر والوں سے رعایت برتیں گے، اس لیے کہ میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب نے سچ کہا، اسے بھلائی کی بات کے علاوہ کچھ بھی نہ کہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے خیانت کی ہے، مجھے اجازت دے دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت اس نے ایک مرتبہ کی ہے، خیانت ایک ہی ایک بات ہے، کیا وہ بدریین میں سے نہیں ہے؟ فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے اہل بدر کا خود امتحان لیا ہے۔ پس فرمایا اب جیسا بھی عمل کریں میں نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔
فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور موتیوں جیسے آنسو آنکھوں سے ڈھلک پڑے، اور یوں غم بھری آواز میں گویا ہوئے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت اسید ابن صفوان فرماتے ہیں جس روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو مدینہ منورہ رونے والوں کی آوازوں سے گونج اٹھا، اور لوگ اس طرح پریشان تھے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے روز پریشان تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے روتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے اور فرما رہے تھے کہ آج نبوت کی خلافت ختم ہو گئی، یہاں تک کہ اس دروازے پر کھڑے ہوئے جس میں ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، پھر فرمانے لگے اے ابوبکر تم سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، خالص اسلام والے اور پختہ یقین والے اور بہت زیادہ قناعت کرنے والے تھے، اسلام پر پکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محتاط تھے، بہترین ساتھی تھے، زیادہ مناقب والے، بلند درجات والے، اور مجلس کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، شرافت اور اخلاق میں، رہنمائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے تمام مسلمانوں کی طرف سے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ رضی اللہ عنہ کا نام صدیق رکھا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت حسین ابن دبوح رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملنے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹنے لگے اور آپ کے پاؤں مبارک کا بوسہ لینے لگے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں، میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نوعمر لڑکے تھے، اس لیے ان کو اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جاؤ اور جا کر اپنے باپ کو قتل کر دو۔ وہ اپنے باپ کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا ادھر آ جاؤ، مجھے رشتے توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ سردی کا زمانہ تھا، خوب سردی پڑ رہی تھی اور بادل بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تو طلحہ رضی اللہ عنہ پر موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر دے دینا تاکہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھ سکوں اور ان کی تجہیز اور تکفین میں جلدی کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبیلہ بنو سالم ابن عوف تک نہیں پہنچے تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور رات کا وقت ہو گیا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے انتقال سے پہلے جو باتیں کیں ان میں یہ وصیت بھی تھی مجھے جلدی سے دفن کر کے مجھے میرے رب کے پاس پہنچا دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلانا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے رات کو ہی تشریف لائیں اور راستے میں یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا دیں۔ چنانچہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیے بغیر نماز جنازہ پڑھ کر ان کے گھر والوں نے ان کو دفنا دیا۔ صبح کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بنا کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اے اللہ
تیری ملاقات طلحہ سے اس حال میں ہو کہ تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور وہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی یہ شکایت بیان کی گئی کہ وہ مذاق بہت زیادہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس میں ایک اچھی خاصی خصلت بھی ہے، ایک چھپی ہوئی خوبی بھی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ مذاق تو بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں کچھ بھی مت کہو، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت ادرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک رات آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینے لگا تو وہاں ایک آدمی اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھنے والا ریاکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو عبداللہ ذوالبجادین ہیں۔ پھر ان کا مدینے میں انتقال ہو گیا۔ جب صحابہ ان کا جنازہ تیار کر کے انہیں اٹھا کر لے چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ نرمی کرو، اللہ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے تو قبر کھودی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی قبر خوب کھلی اور کشادہ بناؤ، اللہ نے ان کے ساتھ کشادگی کا معاملہ کیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو ان کے مرنے کا بڑا غم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھا، ان کا پاؤں سوج گیا تھا، یعنی ان کے پاؤں میں ورم آ گیا تھا۔ میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن آپ کے پاؤں کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہاں سے اس کا پٹھا اکٹھا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا آپ رضی اللہ عنہ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کا نام لے کر پکاریں، انشاءاللہ پاؤں ٹھیک ہو جائے گا، یعنی پاؤں کا ورم اچھا ہو جائے گا، سوجن اچھا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہتے ہی ان کا پاؤں اچھا ہو گیا اور انہوں نے اسے پھیلا لیا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔